دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرمانے لگا، اے پاک مریم، اللہ تمہیں ایک نیک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس پاک خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب فرشتے نے کہا، اے مریم، ایسا کرنا میرے اور تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وہ نیک خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامن کی مثال بنی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام بہترین عورتوں میں شامل عطا فرمایا؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام عمران تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی اہلیہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت بڑے عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک بار آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا۔ وہ چڑیا اپنے بچوں کو پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ بنی اسرائیل کے روایت کے مطابق جو لڑکا اللہ کی راہ میں نذر کر دیا جاتا تھا، وہ لڑکا نہ ہی شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیا کی خواہش پہ دلچسپی لیتا تھا۔ یہ اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ مصرانی زبان میں مریم کے نام کے معنی خادم ہوتا ہے، کیونکہ آپ مسجد اقصی کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد آپ کے والد اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں لائی گئی تب مظاہرین کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مظاہرین وہ قلم جس سے وہ اپنی مقدس کتاب کو لکھتے ہیں، اس قلم کو ایک پانی میں چھوڑ دیا جائے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے بجائے الٹی طرف بہے گا، وہ مریم کی خدمت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے الٹے بہاؤ کی طرف بہا دیا اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ان سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسروں بچوں کے مقابلے بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ جب آپ اپنے خالہ کے گھر پرورش پا کر بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک خاص کمرہ بنا دیا گیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتی تو وہ بہت ہی زیادہ حیران رہتی، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود رہتے تھے۔ گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردی کے پھل گرمیوں میں موجود رہتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتی کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو آپ نے کہا، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ عورتوں میں شامل کیا تھا، جیسے کہ سورہ ال عمران میں فرمایا گیا ہے،
اور فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔ اور فرشتوں نے کہا اے مریم تم اپنے رب کی عبادت کرتی رہو۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ وہ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ بات بہت تیزی سے پھیل گئی کہ بی بی مریم بہت ہی پاک دامن ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں دن رات لگی رہتی ہیں، اور سب لوگ آپ کی بہت ہی زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان اور گھبرا گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے مریم ڈرو نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرمانے لگے اے مریم اللہ تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں، اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر غلط الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر ایک دور مقام پر جا کر ٹھہر گئیں اور اس مقام پر آپ اکیلی تھیں۔ ایک دن آپ کو درد محسوس ہوا اور اس کے بعد آپ کھجور کے درخت کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ تبھی حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کو جنم دیا۔ دوستو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ دوستو اس بچے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور جب اس بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو اٹھی کہ میں اپنے گاؤں والوں اور اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، سب لوگ مجھ پر غلط الزام لگائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے لگے اے اللہ کی نیک بندی تم پریشان مت ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں بھوکی ہوں۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری اور اس ٹھوکر کی وجہ سے زمین سے پانی نکلنے لگا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ اور تمہارے پاس کھجور گریں گے۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کھجور کے پیڑ کو ہلایا تو کھجور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گرنے لگے، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اس کھجور کو کھایا اور پانی پیا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل میں لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے مریم تم اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو تم کچھ بھی جواب مت دینا، اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزہ ہوں اس لیے میں آج بات نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل میں روزے کی حالت میں بات کرنا حرام تھا، اور بات کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں جب پہنچی، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں بچے کو دیکھ کر گھر والے اور گاؤں کے لوگ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے پوچھا اے مریم یہ کس کا بچہ ہے؟ تب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں آج روزہ ہوں اور تم اس بچے سے اپنے سوالوں کے جواب
پوچھ لو، تمہارے سارے سوالوں کا جواب یہ بچہ دے دے گا۔ تب وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، اے مریم، کیا تم ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہو؟ یہ چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ آخر کیسے ہمارے سوالوں کا جواب دے گا؟ اتنے میں اللہ کی مدد سے وہ بچہ بولنے لگا، اور بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنی قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور ان کی نافرمانی نہ کروں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو وہ پھر اپنے شہر بیت المقدس میں آ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔